اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ معزز مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ آج ہم 29ویں گناہ کبیرہ پر اور 30ویں گناہ کبیرہ پر گفتگو کریں گے۔ 29واں گناہ کبیرہ ہے ظالموں کی مدد کرنا اور 30واں گناہ کبیرہ ہے مظلوموں کی مدد نہ کرنا۔ یہ دونوں گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ظالم کا ساتھ اس کی مدد کرنے جائے، اس کا ساتھ دے، حالانکہ وہ یہ جانتا ہو کہ جس کی میں مدد کر رہا ہوں وہ ظالم ہے، تو یقیناً ایسا شخص جس نے مدد کی ہے وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو ایک منادی ندا دے گا کہ ظالم اور ظالموں کی مدد کرنے والے اور ظالموں کی مانند لوگ کہاں ہیں؟ ان لوگوں کو لوہے کے تابوت میں جمع کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ظالم کی مدد گویا کسی نے ایک قلم اٹھا کے اس کو دیا ہو یا تازیانہ اٹھا کے دیا ہو جس سے اس نے کسی مظلوم کو مارا ہو، تو اسی تازیانے کو اللہ رب العزت 70,000 گز لمبے سانپ کی صورت میں بدل دے گا اور اس ظالم کا ساتھ دینے والے جس نے وہ تازیانہ اٹھا کے دیا ہے، جہنم میں ان پر وہ سانپ مسلط کرے گا جو ہمیشہ اس پر مسلط رہے گا۔ یعنی ظالم کی مدد کرنے کا اتنا بڑا عذاب ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جس کی مدد کریں اس نے اس سے کسی پر ظلم کرنا ہے۔ صفوان بن مہران بہت نیک شخص تھے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بہت محبت کرنے والے تھے، آپ کے بہت اچھے پیروکاروں میں سے تھے۔ ایک دن امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے ہارون رشید خلیفہ کو کیا اپنے اونٹ کرائے پہ دیے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یا امام، ہاں میں نے دیے ہیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ وہ ظالم بادشاہ ہے اور وہ دشمن اہل بیت ہے۔ تو صفوان بن مہران کہتا ہے کہ یا امام، میں نے اس کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں دیے، وہ حج پہ جا رہا تھا، وہ اور اس کے خاندان کے افراد، تو میں نے اس کو اس لیے وہ اونٹ کرائے پہ دیے ہیں۔ امام علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم نے جب اس کو اونٹ دیے ہیں تو اس سے اجرت لے لی ہے؟ کہا کہ نہیں، جب وہ لوٹے گا تو مجھے دے گا۔ امام فرماتے ہیں جب تک وہ نہیں آئے گا تمہیں یہی پریشانی رہے گی کہ وہ ساتھ خیریت کے آئے اور وہ مجھے میرے پیسے ادا کرے۔ تو کہا ہاں یقیناً میں تو یہی کہوں گا کہ وہ خیریت سے آئے اور مجھے میرے پیسے مل جائیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظالم کے حق میں یہ دعا کرنا کہ وہ سفر سے بخیریت آئے، یہ بھی ظالم کا ساتھ دینا ہے۔ تم نے جو یہ کام کیا یہ غلط کیا ہے۔ تو اتنی زیادہ مذمت ہے کہ ایک نیک کام کے لیے بھی اس ظالم کو اگر کسی نے اونٹ عاریتاً کرائے پہ دیے ہیں تو اس کے لیے بھی امام علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ تو ظالم کی مدد کرنا گناہ کبیرہ ہے جو واضح طور پہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے۔ اسی طرح سے 30واں گناہ کبیرہ مظلوم کی مدد نہ کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن استطاعت رکھتے ہوئے کسی مومن کی مدد نہ کرے تو خدا اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی مدد کرنا ضروری ہے، چاہے مومن ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اس جملے پہ غور کیجئے کہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اب ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ دیکھیں، اگر مومن اپنے آپ کو مومن بھی کہتا ہے اور ظلم کر رہا ہے تو اسے ظلم کرنے سے روکو، تم پوری کوشش کرو اس کو روکو، ہو سکتا ہے وہ تمہارے کہنے سے رک جائے۔ اور اگر وہ مظلوم ہے تو اس کا حق لینے کے لیے اس کی مدد کرو، کوشش کرو، اسے ترک نہ کرو اور نہ ہی اسے اس کے حال پر چھوڑو، کیونکہ جو مظلوم کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں اور تمام حجت خدا کی نظر میں اس کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ علی بن یقطین بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، یہ بھی امام علیہ السلام کے ساتھ میں امام علیہ السلام کے وہ ان کو جب عہدہ دیا تھا ہارون رشید نے وزیر اعظم کا تو اس نے انکار کیا تھا۔ امام علیہ السلام کے حکم پر اس نے یہ عہدہ قبول کیا اس وعدے کے ساتھ کہ میں اس عہدے پر بیٹھ کر مظلوموں کی مدد کروں گا۔ تو امام نے ان سے 3 وعدے کیے تھے کہ تم اس عہدے پر بیٹھ کر اپنے ہم مسلک مظلوم بھائیوں کی مدد کرو گے تو میں تم سے 3 وعدے کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی بھی اس عہدے سے معزول نہیں کیا جائے گا، قتل نہیں ہوگے اور اس کے بعد جنت کی بشارت دی امام نے۔
تو اس نے امام علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی، لیکن ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں کوئی مظلوم اس کے پاس آیا اپنی حاجت لے کر، تو اس کے غلاموں نے اس کو باہر سے ہی روانہ کر دیا کہ نہیں، اس وقت جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ سو رہے ہیں۔ صبح جب وہ اٹھا تو اسے اس کی اطلاع نہیں دی گئی، اور اسی سال جب امام علیہ السلام حج پہ تشریف لائے تو علی بن یقطین بھی امام علیہ السلام کے ہمراہ حج پہ تھا، لیکن وہ دیکھتا تھا کہ امام علیہ السلام ان سے بڑی سرد مہری سے پیش آ رہے ہیں۔ سلام کرتے ہیں تو امام علیہ السلام ویسے جواب نہیں دیتے جیسے پہلے دیا کرتے تھے، تو ایک بار اس نے رو کر کہا کہ یا امام، مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو مجھے بتائیے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں، تمہارے پاس رات کی تاریک میں ایک مظلوم آیا تھا، کوفے شہر کا رہنے والا تھا، تو تم نے اس کی داد رسی نہیں کی، جب تک تم اس کو راضی نہیں کرو گے ہم تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا کہ یا مولا، میں اس وقت مکہ میں ہوں اور میں کوفہ یہاں سے بہت دور ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جاؤ بقیع میں، جنت البقیع میں جاؤ، وہاں ایک گھوڑا ہے ہمارے انتظار میں کھڑا ہے، اس پر جا کر بیٹھو۔ وہ جا کے اس گھوڑے پر بیٹھا ہے جنت المعلا میں، اس گھوڑے پر جا کے جیسے ہی وہ بیٹھا ہے، اگلے ہی لمحے وہ کوفہ میں اس شخص کے دروازے پر موجود تھا، یہ اجازت امامت سے اسے وہاں بھیجا گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، رات کا تقریباً وہی پہر تھا جس پہر وہ شخص اپنی امداد کے لیے مدد مانگنے آیا تھا اس کے پاس۔ اس نے جب دروازہ کھولا اور دروازے پہ اس نے اپنے ملک کے اپنے وزیر اعظم کو دیکھا تو بہت حیران و پریشان ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ علی بن یقطین، مجھے اندر آنے کی اجازت دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں تشریف لائیے۔ اندر جا کے علی بن یقطین نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ تم میرے پاس رات کو آئے تھے لیکن مجھے نہیں بتایا گیا تھا، اور اس وجہ سے امام مجھ سے بہت ناراض ہیں کہ میں نے تمہاری مدد نہیں کی، تم مظلوم تھے، تمہیں ضرورت تھی اس وقت مدد کی، تو اب تم مجھے معاف کرو۔ اس نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا۔ تو اس نے کہا ایسے نہیں، علی بن یقطین کہتے ہیں ایسے نہیں، بلکہ اپنے پیر اٹھاؤ اور میرے رخساروں پہ لگاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، لیکن اس نے بہت اصرار کیا علی بن یقطین نے، تو پھر مجبوراً اس شخص نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ بس وہ پھر لوٹے، اس گھوڑے پر بیٹھے اور اگلے ہی لمحے دوبارہ اسی جگہ موجود تھے، اور امام علیہ السلام کی خدمت میں جب پہنچے، امام علیہ السلام نے انہیں گلے لگایا اور بہت پیار سے پیش آئے اور فرمایا کہ تم نے ہمارا دل خوش کر دیا ہے، تم نے مظلوم کی داد رسی کی، اور اس مظلوم جو پریشانی وقت تمہارے پاس آیا تھا تم اس کی مدد نہیں کر سکے، لیکن تم نے اپنی غلطی کا احساس کیا۔ تو مظلوم کی مدد کرنے کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا عابد شخص تھا، نماز میں مشغول تھا، اور ایسی نماز بہت خضوع و خشوع سے نماز پڑھ رہا تھا۔ برابر میں ہی اس کے بچے کھیل رہے تھے، اور بچوں نے ایک مرغا ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور بہت بے دردی سے اس مرغے کے پر نوچ نوچ کے پھینک رہے تھے، اور وہ مرغا تڑپ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن بچے کیونکہ نہ سمجھ ہیں، ان کی اس بات کا شعور نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں جاندار پر، وہ مستقل یہ کام کرتے رہے۔ لیکن اس نے اپنی نماز کو نہیں چھوڑا، وہ نماز میں مشغول رہا، جبکہ اس کو سمجھ بھی آ رہا تھا، آواز بھی آ رہی تھی، اور وہ کچھ نظر بھی آ رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا زمین کو کہ اس عابد شخص کو اپنے اندر دھسا لے، کیونکہ میری ایک مخلوق پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ستم ہو رہا ہے، وہ پرندہ پھڑپھڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن یہ اپنی نماز میں مشغول ہے۔ زمین پھٹی اور وہ عابد اس میں اندر چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے دکھایا کہ مجھے اپنی ہر مخلوق سے محبت ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ حیوان ہے، جو بھی میری مخلوق ہے اس پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہر اس مظلوم کی تمہیں مدد کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے، انسان ہے یا جانور ہے، جہاں ظلم کرتے ہوئے کسی کو دیکھو تم اپنے تئیں پوری کوشش کرو اس مظلوم کی مدد کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ظالموں سے دوری اختیار کریں اور مظلومین کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مددی